اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1980s میں انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کر پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر کوآرڈینیٹڈ اٹیک کرنے والے تھے اور پاکستان نہ صرف کچھ دہائیوں میں شام، لیبیا، عراق بن سکتا تھا بلکہ یہ ایونٹ ورلڈ وار 3 بھی ٹریگر کر سکتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ انڈیا اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ لیٹس گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز ان دس ویڈیو۔ فروری 1983 میں ایک خوفناک اور سیکریٹو پلان تیار ہوتا ہے جو ہسٹری کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ سکتا تھا۔ انڈین ملٹری اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹی کہوٹا پر اسٹرائک کرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ یہ کوئی عام ملٹری آپریشن نہیں تھا، یہ نیوکلیئر برنکمن شپ کا ایک ہائی سٹیکس گیم تھا جو پورے ریجن کو آگ میں جھونک سکتا تھا۔ پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر نقصان دینے کا پلان بنا لیا گیا تھا۔ انڈین ملٹری آفیشلز نے پاکستان کے نیوکلیئر ایمبیشنز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے چوری اسرائیل کا سفر کیا اور الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد کہوٹا کے ایئر ڈیفنسز کو نیوٹرلائز کرنا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانا تھا۔ پاکستان اس دور میں یورینیم انریچمنٹ کے سٹیج سے گزر چکا تھا۔ پاکستان کو اس تھریٹ کی انٹیلیجنس مل جاتی ہے، سو ISI نے را کو ایک سیکرٹ میسج بھیجا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ منیر احمد خان جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے آفیشیل تھے، ویانا میں امپیریل ہوٹل میں ڈاکٹر رمانہ جو کہ سیکرٹری آف انڈین ڈپارٹمنٹ آف اٹامک انرجی تھے ان سے ملتے ہیں۔ یہاں منیر نے رمانہ کو ایک سیدھی دھمکی دے دی، اگر انڈیا نے کہوٹا پر حملہ کیا تو ہم انڈیا کے ترومبے نیوکلیئر فیسلٹی پر اٹیک کر دیں گے، اور یہ ترومبے ممبئی کے بالکل پاس تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ایک حملے سے میسو ریڈیشن پھیل سکتی تھی اور پورا علاقہ ایک تباہی کا شکار ہو سکتا تھا۔ انڈیا اچانک خاموش ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، لگتا یوں تھا جیسے پاکستان کی دھمکی کام کر گئی ہو۔ اسرائیل انڈیا کی کمزوری کو محسوس کرتا ہے اور ایک بولڈ آفر کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے ہم اس کام کو سنبھال لیتے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ اسرائیلی جیٹس کو انڈیا کے جام نگر ایئر بیس سے لانچ کیا جائے گا اور ناردرن انڈیا میں ایک سیکرٹ بیس پر ری فیولنگ کی جائے گی۔ اسرائیلی جیٹس نے کشمیر کے راستے ہمالیہ کی چوٹیوں کے ساتھ ساتھ اڑان بھرتے ہوئے پاکستان میں ریڈار سے بچتے ہوئے ان سے نیچے پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونا تھا اور ایئر اسٹرائکس کیری آؤٹ کرنی تھی۔ بٹ ویٹ اے منٹ، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، انڈیا اسرائیل دونوں فیمس فلم ٹاپ گن میوریک میں دکھائے جانے والے سین کاپی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے اس آپریشن کو گرین سگنل دے دیا اور ساؤتھ ایشیا کو ایک نیوکلیئر کنفرنٹریشن کے قریب لے آئی، لیکن امریکہ نے ان پلینز پر پانی پھیر دیا۔ جب ٹینشنز اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو CIA نے اسٹیپ ان کیا۔ ان کو نیوکلیئر وار کا خوف تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو انفارم کر دیا۔ یہ وارننگ کام کر گئی اور بالکل وقت پر انڈیا اور اسرائیل اپنے پلان کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے رسپانس کو جان کر آپ کو یقیناً گوس بمپس آئیں گے۔ پاکستان نے اگلے تھریٹ کا انتظار نہیں کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے فاؤنڈر تھے، دی ڈیلی میل اور دی مسلم کا انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان کین سیٹ اپ سیورل نیوکلیئر سینٹرز آف دا کہوٹا پیٹرن ہی بریکڈ، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کا ہر لفظ سرحد کے اس پار بھی سنا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ان دا ایونٹ آف دا ڈسٹرکشن آف کہوٹا پلانٹ more than one such plant can be set up in Pakistan. To make things absolutely clear, Pakistan ambassador in New Delhi approached the Indian Foreign Office and gave India a chilled warning. اگر انڈیا نے کہوٹا کو چھونے کی بھی کوشش کی تو پاکستان would make it rain fire in India. Yes, literally پاکستان نے کہا کہ وہ جواب میں آگ اور بارود برسا دیں گے۔ پاکستان کے نیوکلیئر ایمبیشنز ہمیشہ سے کلیئر تھے۔ جب انڈیا نے 1974 میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، پاکستان نے اپنے پروگرام تیز کر دیا اور اس نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے قیام کا رستہ بنا دیا۔ 1979 تک انڈیا کے کہوٹا پر اٹیک کی افواہیں گھوم رہی تھی۔ پاکستان کی ملٹری کو پتہ تھا کہ انہیں جلدی کام کرنا ہے، لیکن وقت ان کا حق میں نہیں تھا۔ انڈین ایئر فورس صرف 3 منٹ میں، جی ہاں صرف 3 منٹ میں کہوٹا تک پہنچ سکتی تھی، جبکہ پاکستان ایئر فورس کو وہاں پہنچنے میں 7 منٹ لگتے تھے۔ یہ ایک ڈیڈلی گیپ تھا۔ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پاکستان کو ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس کی ضرورت تھی۔ سوویٹ انویژن آف افغانستان نے ایک ان ایکسپیکٹڈ اپورچونٹی دی۔ اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کو لیوریج کرتے ہوئے پاکستان نے F-16 فائٹر فیلکنز کے لیے ڈیل کی۔ 1983 تک پہلے F-16 پہنچ چکے تھے جو پاکستان کی ڈیفنسز کو مضبوط کر رہے تھے اور انڈیا کو کلیئر میسج دے رہے تھے اگر کہوٹا پر اٹیک ہوا تو جواب میں ترومبے پر ایک ڈیواسٹیٹنگ کاؤنٹر اسٹرائک ہوگا۔ اس پیریڈ میں انڈیا اور اسرائیل کے درمیان رشتے مزید مضبوط ہو رہے تھے۔
دونوں ملک ملٹری آپریشنز میں مل کر کام کر رہے تھے۔ اسرائیل پہلے ہی عراق میں اوسیراک نیوکلیئر ری ایکٹرز کو 1981 میں تباہ کر چکا تھا۔ اب اسرائیل کی نظر پاکستان پر تھی اور وہ اس مشن کو ریپیٹ کرنے کے لیے ریڈی تھا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس جو اسکیلیٹنگ ٹینشنز کو دیکھ رہا تھا نے انڈیا کو ایک سخت وارننگ دی۔ اگر تم لوگ اس بار پیچھے نہ ہٹے تو یو ایس بھی جواب دے گا۔ یہ وارننگ اور نیوکلیئر ریٹیلیشن کا خوف آخر میں کولڈ وار کے سب سے ڈینجرس کنفرنٹیشن کا اینڈ بن جاتا ہے۔ Thank you for watching the video, and if you like the video, please like, subscribe and share. Until next video, fi aman Allah.